باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد نہایت قابل احترام محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد حمد و ثنا سلسلہ وار درس الکتاب والاعتقادیہ آج ہم انشاءاللہ الرحمن فرشتوں پر اعتقاد کے حوالے سے بیان کریں گے۔ تو محترم سامعین کرام جناب شاہ سید محمد نوربخش نور اللہ مرقدہ آل اللہ مقام فرماتے ہیں کہ وَيَجِبُ أَن تَعْتَقِدَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ السَّمَوِيَّةَ وَالْأَرْضِيَّةَ عِبَادُ اللَّهِ، اور واجب ہے اس بات پر اعتقاد رکھنا کہ فرشتے آسمانی اور زمینی فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں۔ الْعَامِلُونَ بِأَمْرِهِ وَلَا يُوصَفُونَ بِذُكُورَةٍ وَلَا أُنُوثَةٍ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں اور ان کے اندر مرد اور عورت کی کوئی صفت نہیں پائی جاتی۔ تو محترم سامعین کرام، ہم نے ابتدا میں پڑھا تھا کہ اعتقاد جن امور پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے ان کے حوالے سے پہلے ہم نے بیان کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، اعتقاد کا مسئلہ آمنت باللہ۔ تو یہ ٹاپک ختم ہونے کے بعد آج ہمارا دوسرا ٹاپک ہے وہ ملائکتی۔ تو ہم فرشتوں پر اعتقاد کے حوالے سے آج پڑھیں گے۔ تو جناب شاہ سید علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں پر اعتقاد رکھنا واجب، اور ان پر کس طرح اعتقاد رکھنا واجب ہے اس کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ ان الملائکۃ السماویۃ والارضیہ۔ تو عبارت میں جناب شاہ سید علیہ رحمہ نے ایک چیز واضح کی کہ ہمارے ہاں عرفاً یہ بات مشہور ہو جاتے ہیں کہ فرشتے آسمانوں میں ہیں۔ تو یہاں جناب شاہ سید علیہ رحمہ نے فرشتوں کے دو قسموں کا ذکر کیا کہ ایک آسمانوں میں ہے اور ایک زمین میں۔ فرشتے دو طرح کے، ایک آسمانی دنیا سے وابستہ رہتے ہیں، ایک دنیا سے وابستہ رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ عباد اللہ وہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، العاملون بامرہ ولا یوصفون بذکورۃ ولا انوثۃ، ان کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں اور ان کے اندر مرد اور عورتوں والی کوئی صفت نہیں پائی جاتی۔ تو محترم سامعین کرام، ایمان کے حوالے سے قرآن نے ابتدا میں ذکر کیا کہ ایمان کیسے لایا جاتا ہے بات۔ تو بیان فرماتے ہیں کہ ایمان صرف ظاہری چیزوں پر نہیں بلکہ غیب پر یقین رکھنے کا نام ہے، جس کے حوالے سے قرآن نے کہا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، وہ غیب پر ایمان رکھنے والے۔ تو فرشتے بھی اسی کیٹیگری میں شامل ہیں، جس کی ابتدا سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات پر اعتقاد رکھنا، دوسرے نمبر پر فرشتوں پر اعتقاد رکھنا، جس کی جامع تعریف قرآن نے کچھ یوں انداز میں بیان کیا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ یہ رسول اور مومن سب ایمان لاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذات باری تعالیٰ پر اعتقاد کے بعد ملائکہ پر ایمان کا ذکر فرمایا۔ تو آج ہم ان امور پر گفتگو کریں گے کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے۔ اس کی دلیل قرآن خود بیان فرماتے ہیں سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں وَلَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ فرشتے وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کچھ کرتے جس کے حوالے سے انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ آیت مبارکہ ہمیں فرشتوں کی اصل حقیقت بتا رہی ہیں کہ وہ مکمل اطاعت کرتے ہیں اور ان میں نافرمانی کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔
اسی طرح دوسرے مقام پر سورہ انبیاء میں فرمایا لا يسبقونه بقول وهم بالامر يعملون، اور اس سے پہلے بات نہیں کرتے اور اسی کے احکام پر عمل کرتے، یعنی فرشتے اللہ کے خاص معزز اور مکمل فرما بردار بندے۔ دوسرا نمبر ان کی تخلیق کیسے ہوئی، تو حدیث مصطفیٰ میں آتے ہیں کہ خلقت الملائکہ من نور، کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ فرشتوں کی حقیقت مادی نہیں بلکہ نورانی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتے ہیں کہ فرشتوں پر ایمان رکھنے کے حوالے سے مصطفیٰ نے حدیث جبرائیل کا حصہ ہے، جناب جبرائیل پوچھتے ہیں رسول اللہ من ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسول، ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، فرشتوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے اوپر مختلف امور ان کے ذمہ لگائے ہیں جن کے ثبوت قرآن کے اندر موجود ہے، جیسا کہ سورہ انفطرت میں آتے ہیں کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، فرمایا کہ اور بے شک تم پر نگہبان مقرر ہے، کرامن کاتبین معزز لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون جو کچھ تم کرتے ہو جاننے والے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر انسان کے اوپر جن کو نگہبان ٹھہرا ہے، انسان جو افعال کرتے ہیں، انسان سے جو فعل سرزد ہوتے ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتوں کو مقرر کیا کہ وہ انسان کے ان نامہ اعمال، ان تمام اعمال کو لکھ لیتے۔ فرمایا کہ بے شک ہماری جانب سے تم پر فرشتے مقرر جو تمہارے اعمال اقوال کے نگہبان ہیں، وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں معزز ہیں اور تمہارے اقوال اور اعمال لکھ رہے ہیں تاکہ تمہیں اس کی جزا دی جائے۔ وہ تمہارے ساتھ رہنے کی وجہ سے تمہارے ہر نیک اور برے اعمال جانتے ہیں اور اس سے تمہارا کوئی عمل چھپا نہیں ہے۔ یہ تشریح روح البیان میں اس آیت مبارکہ کے نیچے لکھا۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے اوپر نگہبان بنا کر فرشتوں کو مقرر کیا۔ ایک اور جگہ آتے ہیں لَهُ الْمُعَقِّبَاتُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اس کے آگے اور پیچھے فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہاں لفظ معقبات ان کا لفظ استعمال کیا کہ آدمی کے لیے بدل بدل کر باری باری آنے والے فرشتے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک ان فرشتوں سے دن اور رات میں حفاظت کرنے والے فرشتے مراد، انہیں بدل بدل کر باری باری آنے والے اس لیے کہا گیا کہ جب رات کے فرشتے آتے ہیں تو دن کے فرشتے چلے جاتے، اور دن کے فرشتے آتے ہیں تو رات کے فرشتے چلے جاتے۔ تفسیر الکبیر آیہ مبارکہ کی تشریح میں لکھا۔ تو اسی حوالے سے حدیث مصطفیٰ میں آتا ہے، جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ دن اور رات کے فرشتے تم میں باری باری آتے ہیں اور نماز فجر اور عصر میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر جو تمہارے پاس آئے تھے وہ اوپر چڑھ جاتے ہیں اور ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ انہیں خوب جانتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا۔ فرشتے عرض کرتے کہ ہم نے انہیں چھوڑا تو نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے
تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ حدیث بخاری میں ہے، حدیث نمبر 555 ہے، اور مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 632۔ تو محترم سامعین کرام، یہاں اس حدیث سے ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فرشتے انسانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نگہبان بنا کر مقرر فرمایا۔ کچھ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے گرنے والے بارش کے قطروں کا گرنے پر مقرر فرمایا۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی لانے کے لیے مقرر فرمایا، کسی کو انسان کے اندر سے روح قبض کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا، کسی کو رحم مادر میں بچے کی شکل و صورت بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا۔ تو الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں پر مختلف امور ذمہ لگائے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے عین مطابق پورا فرمایا۔ اسی لیے جناب شاہ سید علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ الآمنون بِأَمْرِهِ وَلَا يُوصَفُونَ بِذُكُورَةٍ وَلَا أُنُوثَةٍ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے والے ہیں اور ان کے اندر مرد اور عورت والی صفت نہیں پائی جاتی۔ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔